السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس کو یعنی اصالِ ثواب کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں صدقہ جاری ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم ایک مکالمہ یعنی کہ ویڈیو دیکھیں گے۔ ویڈیو تو آپ نے پہلے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بحث و مباحثہ مفتی نیب کراچی کے سامنے یعنی ان کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن آج ہم آپ کو جو مکالمہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ اور مسلک دیوبند کے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان اور ایک اور نیا یعنی مکتبہ فکر کا عالم دین۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے یہ مکالمہ چل رہا ہے، اور میں یہ بات کہوں گا ناظرین، آپ نے بتانا ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل تھے۔ باقی ناظرین یقین مانیے، میری یہ کوشش ہے کہ یہ باتیں گفتگو یعنی سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو ہر چیز کا علم ہو دین کے بارے میں۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آخر میں ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سوال جو پوچھا گیا تھا ایصال ثواب کا، اس کا ذرا جواب عرض کیجیے گا۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں کیا کرنا چاہیے؟ مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں انفرادی طور پر کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ چونکہ حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے، جیسے میرا خیال ہے شاید قاری خلیل صاحب کا یہی مسلک ہوگا۔ تو یہ اختلاف تو ہمیشہ سے چلا آیا ہے، ایک اجتہادی اختلاف ہے، اس میں یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، دونوں رائے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ تو جو احناف کی رائے ہے، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ ایک رہنمائی ہے کہ صدقہ ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی رحمت کو اگر وسیع کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی نہیں۔ تو یہ اصل میں ایک رہنمائی ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جا سکتی ہے تو میت کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن اجتماع کرنا، کوئی بھی عبادت جب اجتماعی طور پر کی جاتی ہے تو اس کے لیے اس عمل کا ثبوت ضروری ہے۔ تو اس لیے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اس پر کہ اجتماع ایصال ثواب کے لیے کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اپنے طور پر کوئی بھی کوئی عمل کرنا چاہے تو یہ ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اچھا، ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صحیح، کہ صدقہ جاریہ ایسا جو اس کے مرنے کے بعد بھی پیچھے قائم رہے، جیسے کوئی مسجد بنوا گیا اپنی زندگی میں، کنواں کھدوا گیا، کوئی بھی ایسا عمل کر گیا کہ وہ کسی راستے میں سایہ دار درخت ہی لگا دیا جی، تو وہ اس دنیا کو سایہ کر رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ایک فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ مدرس ہے، اس نے اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے ہیں، ماشاءاللہ، اب ان کے پیچھے وہ شاگرد پڑھا رہے ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں۔ یہ گولڈن کی والا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ جہاں تک سلسلہ چلتا جائے گا پہلے والے کا منافع اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک، پھر تیسرا، جیسے اب ہم چینل پہ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی مرنا تو ہے نا، آخر مرنا تو ہے، اس کے بعد بھی لوگ ان پروگراموں کو دیکھیں گے، یہ مسائل، یہ دین کی باتیں، یہ توحید کی باتیں، سنت کی باتیں سنیں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ اور اسی نیت سے اس میں تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ نیک اولاد اس کے لیے پیچھے دعا کرتی رہتی ہے، تو بھی اس کے اکاؤنٹ میں بچوں کی دعاؤں کے ثمرے سے، صدقہ جاریہ کے ثمرے سے اور اپنے علم کے ثمرے سے اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی سمجھو اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ تیسری وہ چیز جو مالی صدقہ ہے، جتنا بھی مالی صدقہ ہے،
वो सारे का सारा ईसाल किया जा सकता है। सही। जो बदनी इबादत है वो उतनी जितनी अल्लाह के रसूल से साबित है। मसलन जैसे हज है, इसमें माल भी है और बदन भी है, दोनों चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी कि हज बदल किसी की तरफ से हो सकता है, अच्छा। सो वो मरहूमीन की तरफ से भी हो सकता है। इसी तरह कुर्बानी, हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा मंगवाया, और उस मेंढे को आपने जब ज़िबा किया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका वलका अम मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अन उम्मत मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, 3 लोगों का जिक्र है कि अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी आल की तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। इसकी भी मुहद्दिसीन ने इससे यही मफहूम लिया है कि उम्मत में सिर्फ ज़िंदा लोग ही नहीं होते, जो फौत हो चुके होते हैं और वो मुसलमान होते हैं तो वो भी उस उम्मत में दाखिल होते हैं। ठीक। तो अल्लाह के रसूल ने गोया जिंदों की तरफ से भी की और मरहूमीन की तरफ से भी आपने कुर्बानी की। एक और रिवायत भी है जिस पर मुहद्दिसीन का खैर कलाम है, लेकिन वो इस रिवायत, ये रिवायत जो पहले मैंने बयान की उसकी शाहिद बन जाती है। आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि अली, मेरे बाद जहाँ भी तुम अपनी कुर्बानी करोगे मेरी तरफ से भी कुर्बानी करते रहना। सुभान अल्लाह। ये आपने वसीयत की थी सैयदना अली को। तो इससे ये इस्तदलाल मिलता है कि माली सदका तो जो भी उसकी तरफ से करता है बशर्ते के फौत होने वाला शिरक पर फौत ना हुआ हो, सही, तौहीद पर फौत हुआ हो, तो उसकी औलाद या कोई भी अजीज़ दोस्त, कोई भी रिश्तेदार उसकी तरफ से माली सदका करेगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा, तो उसका अजर उसके खाते में अल्लाह ताला उसको डाल देगा। लेकिन बदनी इबादत जिसमें कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का पढ़ना, रोज़ों का रखना, कि मैं चाहूँ मैं अपने रोज़े किसी को बख्शता रहूँ, 10 पारे पढ़ के किसी को बख्श दूँ। फिर इसी तरह अक्सर रिवाज है जो मैंने पढ़ा, जो इन्होंने पढ़ा, और ये सारा मैंने मौलवी साहब को बख्शा, फिर मौलवी साहब उसकी अम्मा को बख्श देते हैं सारे का सारा। ये तरीक़ाकार सहाबा किराम में बिल्कुल भी राइज नहीं था। हालांकि उस वक्त कुरान मौजूद था और अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी ने ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया कि वो कुरान पढ़ पढ़ के बख्शें या नमाजें पढ़ पढ़ वालिदैन की कज़ा नमाज़ें वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ माली सदका है, माली सदका है, माली सदका है, हज बदल है, कुर्बानी है, ये इस तरह की चीज़ें जो अहादीस से साबित है वो की जाए। डॉक्टर साहब आप क्या? जी नाज़रीन, आपने ये बड़ी मदद फरमाई। कबल इससे कि मैं अपनी गुफ्तगू करूं, क्योंकि आपने कारी खलील रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला और मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला गुफ्तगू तो सुन ली। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात कहता चलूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और आपको पता है कि इंसान, जैसे कि वो महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, यानी देखिए नाज़रीन, मैं एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते इंसान से मिस्टेक यानी गलती हो जाती है, और आप मेरे भाई हैं और मुझे खुशी होती है कि आप मेरी इस्लाह करते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक या कोई गलती हो तो आप मेरी इस्लाह किया करें, मुझे खुशी होती है, क्योंकि हदीस के मुताबिक मन सलिम अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है और भाई भाई की इस्लाह कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आपने मेरी इस्लाह की है, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी करूंगा जिसकी वजह से आप जो मेरी इस्लाह करेंगे, जो जुमला जो मैं मुझसे गलती हो तो वो इंशाल्लाह मैं वो दोबारा नेक्स्ट गलती ना करूं। तो खैर नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक और बात करता चलूं। हमारे लिए अगर दीन है ना, वो है रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान। और अगली बात हम करते चले, दीन इस्लाम वो महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल हुआ, क्योंकि वो कुरान पाक की आयत मैंने जो शुरू में पढ़ी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जी, हमने आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया। अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ना दीन इस्लाम महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल हुआ है। अब हम बात लेंगे तो रब्बुल आलमीन के कुरान से और महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान से। अगर हम इमामों की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, यकीन मानिए तमाम जो इमाम हैं, इन तमाम इमामों ने ये बात कही है, अगर हमारी बात के साथ यानी जहाँ पे इन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारी बात है वहां पे रब्बुल आलमीन का कुरान आ जाए, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, तो तमाम इमामों ने ये बात कही है कि हमारी बात को रद्द कर देना है, आपने बात लेनी है तो रब्बुल आलमीन के कुरान की, महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान की।
یعنی تمام اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بات لینی ہے تو رب العالمین کے قرآن سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی آپ نے بات لینی ہے۔ تو اگلی ہم بات کرتے چلیں کہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے یہ ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1376 یعنی 1376، اگر دوسری طریقے سے دیکھیں تو 1376۔ اور آئیے ہم ناظرین اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، دوسرا نمبر 2 دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، اگر ایک بندہ ہے تو اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں 2-4 جملے کہتا ہوں، اگر آپ کو یہ اچھے نہ لگے تو میں اس کی ابھی سے معذرت کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جس کو آپ دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کی بات کروں، وہ جہاں سے پڑھ کے آئے، باہر کے ملک لندن سے جہاں سے پڑھ کے رہا ہے، ناظرین اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جس کو آپ دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم، اس کے لیے اتنا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر جب وہ واپس آتا ہے اس کو غسل جنابت کے طریقے نہیں پتا ہوتے، پھر اگلی بات ہم کرتے چلے، اس کو نماز جنازہ نہیں آتی کہ وہ آپ کے لیے دعا ہی کر سکے، اس کو اچھے سے نماز نہیں آتی ہوتی۔ اور جو بچہ اب معاشرے کے اندر دیکھیں، چیک کریں، یہ میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بیچارہ معذور ہو نا تو اس کو پکڑ کر مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں یہ معذور ہے تو اس کو مدرسے میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ سوال کرنے کا، یہ بات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ دنیاوی تعلیم جس کو پڑھائی ہے، دور سے پڑھ کے آیا، باہر کے ملک سے پڑھ کے آیا، اور ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو آپ نے استغفر اللہ معاذ اللہ معذور سمجھ کر چھوڑ آئے ہیں مسجد کے اندر، قاری کے پاس، مدرسے کے اندر۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، وہ جو مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا، چٹائی کے اوپر، کلین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے ربی اغفر لی ولی والدیہ، اب بتائیں جس کو دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے وہ اچھا ہے یا وہ جو کلین کے اوپر بیٹھا ہوا، ٹوٹی سی چٹائی صف کے اوپر بیٹھا ہوا وہ اچھا ہے؟ وہ جو مدرسے کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوا وہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے حدیث سنائی ہے کہ گھر کے اندر قرآن کا قاری ضرور ہونا چاہیے، عالم دین ضرور ہونا چاہیے، حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، وہ اس لیے تاکہ ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں، وکیل تو اپنے دنیا کے اندر بڑے دیکھے ہیں، وہ وکیل مقدمہ ہارتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں، لیکن قرآن، اللہ کا قرآن ایسا وکیل ہے جو مقدمہ ہارے گا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مقدمہ ہارے گا نہیں، عدالت رب العالمین کی ہوگی اور یہ وکیل کھڑا ہوگا، اور یقین مانیے یہ وہ وکیل ہے جو مقدمہ رب العالمین کی عدالت میں ہارے گا نہیں، یہ اپنے بندے کو جو پڑھنے والا ہے اس کو جنت کے اندر داخل کروا کر ہی چھوڑے گا۔ تو قرآن کے ساتھ محبت ڈال لیں، قرآن کے ساتھ پیار ڈال لیں، کیونکہ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں معیشت کی تنگی، فلاں چیز کی پریشانی، کیوں ہمیں اس لیے یہ پریشانی ہے، دکھ مصیبتیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے دور ہو گیا میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔